جی ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ملتانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج سونی ملتانی، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سونیا ملتانی آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں اقرار الحسن پہ، جو کہ میں نے پہلے بات کی اپنے پچھلے ولاگ میں کہ اقرار الحسن کے معافی کے پیچھے بڑا کچھ ہے، اور اب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے اقرار الحسن کی دھلائی کی ہماری موسٹ سینئر آرٹسٹ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، فضیلہ قاضی صاحبہ نے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ اقرار الحسن معافی کو کیا سمجھتے ہیں، کہ جب جی چاہا معافی مانگ لی سوشل میڈیا پہ، جب جی چاہا گالم گلوچ کر لی، جب جی چاہا برا بھلا کہہ دیا۔ اچھا، یہی بات میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اقرار الحسن جیسا بندہ جو ہر وقت عمران خان صاحب کے بارے میں زہر اگلتا تھا، وہ کیسے عمران خان سے معافی مانگ سکتا ہے؟ اس کو تو مطلب اسی طریقے سے ہی وہ کہتے ہیں نا پلانٹ کیا گیا ہے کہ تم نے گالم گلوچی کرنی، جیسے اقرار الحسن ہو گئے اور اس کے ساتھ جواد احمد ہو گئے۔ لیکن سب کہہ رہے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنا سپورٹرز ہیں، وہ سادہ ہیں۔ وہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اسی وقت اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ تمام دنیا نے اپریشیٹ کیا، سب خوش ہوتے، چلو دے رہا ہے، درست ہے، معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک سیاسی معافی تھی اور یہ ایک چال تھی، پبلک کا ایک سیاسی سٹنٹ تھا، پبلسٹی سٹنٹ تھا۔ اچھا، اب میں نے نعیم حنیف کا، مبشر لقمان کا، گوہر بٹ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہمارے، اچھا ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک عید شو کیا، وہاں پہ بھی یہ معافی کا ذکر ہوا، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ اقرار الحسن تھا کیا، مطلب جو اس کا کام تھا اس سے ہٹ کے وہ سیاست کی طرف آئے، تو پبلک اس کو بھاؤ نہیں دے رہی تھی، تو اس کو پہلے کہا گیا، جس نے اس کو پلانٹ کیا کہ تم گالم گلوچ کرو، کچھ نہیں بنیا۔ اس کے بعد اس کو کہا گیا پیچھے سے، جیسے چابی ہوتی ہے نا، چابی مروڑو چلتا آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو چابی مروڑی کہ آپ معافی مانگو، ڈسکشن ہوگی، تمہیں لوگ بات کریں گے، تمہارے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو فوراً پائی آگے انہوں نے معافی مانگی، تو اب جناب وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سینئر، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر ہیں، مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو اقرار الحسن نے کھیلا۔ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ سادہ ہیں، سمپل ہیں، وہ حق اور سچ کے ساتھ ساتھ وہ یہ پہچان بھول جاتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں۔ اب وہ جتنا عرصہ برا بھلا کہتا رہا خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، تو سب نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے جیسے معافی مانگی، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معاف مانگنے والے سے زیادہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے، لیکن آج وہ دور نہیں ہے۔ آج ہر چیز میں ایک گیم ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک سیاست ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سچی معافی مانگتے ہیں، لیکن اقرار الحسن جیسا بندہ، اس کی معافی کسی صورت ہضم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو اب وہی بات سامنے آ گئی، آپ کے سامنے ہے کہ سینئرز صحافی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور ذکر ہوا، اب آپ کو میں یہ بتاتی چلوں، فضیلہ قاضی صاحبہ نے بھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اقرار الحسن جو کر رہا ہے نا، یہ ایک مخبوط الحواس بندہ ہے، یہ ذہنی طور پہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، یہ اپنا علاج کروائے، اور یہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے ان کو علاج کی ضرورت ہے، پہلے وہ اپنے ٹیسٹ کرائیں۔ مطلب گھر موڈ اچھا ہے، 3 بڈیاں دے نال تے سب کچھ اچھا ہے، جے اگر گھر موڈ ٹھیک نہیں ہے تو پھر باہر نکل کے وہ گالاں کٹ دینے خان صاحب نو، پی ٹی آئی دے سپورٹر نو۔ اچھا، اب بات آتی ہے، فضیلہ قاضی صاحبہ نے بھی یہ بات کر دی، اور ایک اور بات نعیم حنیف صاحب کے پروگرام میں ہوئی، عید شو تھا، تو انہوں نے بات کی، جی خان صاحب کو جیل میں نہ تو کپڑے بھیجے گئے ہیں، نہ ان کی بہنوں کی طرف سے، نہ پارٹی کی طرف سے عیدی بھیجی گئی۔ اب یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، اگر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے قائدین سے، تو میں یہ بات ضرور کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مختلف کوریج کرتی رہتی ہوں، روڈ شوز بھی کرتی ہوں۔ اگر میرا ٹاکرا ہوا علیمہ آپا سے، نورین آپا سے، تو میں یہ سوال مبشر لقمان کے جو پروگرام میں ہوا ہے، جو نعیم حنیف صاحب نے کیا ہے، جو گوہر بٹ صاحب نے کی بات، میں یہ سوال ضرور کروں گی، کیا خان صاحب کو عید کے کپڑے نہیں دیے گئے؟ کیا خان صاحب کو عیدی نہیں بھیجی گئی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ قتل کا قیدی بھی ہے تو اس کو جیل میں کھانا بھیجا جاتا ہے، تو خان صاحب کو کچھ نہیں بھیجا گیا۔
تو اس حوالے سے بات ضرور کریں گے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا خان صاحب کو کپڑے یا عید کی چیزیں نہیں بھیجی گئی ہوں گی؟ یہ آپ نے بتانا ضرور ہے، آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ عید کی چیزیں یا عید کے کپڑے پہلے بھجوا دیے گئے ہوں گے، خان صاحب کے پاس پہنچ گئی ہوں گی۔ اور جیل میں اگر کھانا نہ بھیجا جائے، وہاں پہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بندے کے پاس پیسے ہوں، بندہ ہر چیز منگا سکتا ہے۔ تو اب یہ بات جب ہم قیادت سے سوال یہ ضرور کریں گے، یہ بہت مین پوائنٹ ہے اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے جتنے ورکرز ہیں، اعلیٰ قیادت ہے، سب نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے عید منائی اور عید کو انجوائے کیا۔ جس کے نام پہ ٹکٹ لی گئی، جس کے نام پہ آپ لوگ، جس کی شہ پہ آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جتنی بھی ہماری اعلیٰ قیادت ہے یا جتنے سپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے، ساری اکھ بھی حاضر ہے، خان صاحب کی اکھ خراب ہوئی سانو حکم دو اسی خان صاحب سے جدادہ بھی نہ لا دئیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، خان صاحب کو کسی نے عیدی بھیجی، خان صاحب کو کسی نے کپڑے بھیجے، خان صاحب کو کسی نے خرچہ بھیجا نہیں بھیجا، تو یہ سوال بہت اہم ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو عیدی بھیجی گئی ہوگی یا نہیں بھیجی گئی ہوگی؟ اور اس ٹائم ریئیکشن میں فضیلہ قاضی صاحبہ جو ہماری سینئر آرٹسٹ ہیں، ان کا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ اور مبشر لقمان صاحب جو نعیم حنیف صاحب کہہ رہے ہیں، گوہر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، عیدی کے حوالے سے آپ کو ان میں کتنی سچائی لگتی ہے؟ اور یہاں پہ یہ بات بھی بتائیے گا کہ اقرار الحسن کی معافی آپ لوگوں کو سیاسی سٹنٹ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ آپ لوگوں کو اس بات میں جھول لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کی معافی کے بارے میں، پہلے آپ سن لیں۔ ہاں جی، گلاں تے تسی دوواں نے بھی بڑیاں اودے خلاف کیتیاں ہیں۔ دیکھو گل ہے کہ اقرار الحسن نے معافی منگ لئی، اللہ جاندا ہے کسی نے ڈیوٹی لائی سی تے بول رہا سی، نہیں تو معافی سیدھی معافی کسی نے ڈیوٹی لاتی کہ معافی مانگ نے معافی مانگ لی۔ یار اقرار الحسن ہو یا عمران خان ہو، اب یہ ذرا میری بات کو تھوڑا سا ذرا آپ اپنے طور پہ بھی اس کو چیک کریں، عمران خان ہوں یا اقرار الحسن ہوں، یہ سارے خود نمائی کے بھوکے ہیں۔ ایون وسیم اکرم بھی، اب دیکھیں حج کرنے گیا، وہاں پہ جا کے وہ سوئنگ کر رہا ہے اور بالنگ کر رہا ہے، پوری اس کی ویڈیو بنی ہے اور اس کے بعد اس کو جاری کیا جا رہا ہے، بنوا رہی ہے ویڈیو تو بنوائی ہے کیا اس نے، یہ سارا اسٹیج کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہوتے رہیں۔ اب دیکھیں نا اقرار الحسن نے بڑا زور زور لا لیا، پارٹی بنا لی، آ گیا چلا گیا کر لیا، کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیتا ہونا اس وقت۔ انہوں نے کہا معافی منگو، اس طرح پھر ڈسکس ہوا گا، کل ایک دن کہے گا نہیں ہفتے بعد کہے گا نہیں جی نہیں مینوں یاد آیا کہ نہیں عمران خان نے فلانی گل غلط کی تھی، میں نہیں معافی منگی، معافی واپس۔ تو یہ صرف میڈیا میں رہنے کا، زندہ رہنے کا طریقہ ہے، نہ انہاں دا اقرار الحسن دا عوام وچ کچھ ہے ہی ہے، نہ کدی ہونی ہے۔ باقی عمران خان نے بہرحال اپنی ایک مانتا۔ جی ناظرین آپ نے سن لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں نعیم حنیف صاحب، مبشر لقمان صاحب، گوہر بٹ صاحب۔ تو اب آپ بتائیں اقرار الحسن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سچائی ہے؟ فضیلہ قاضی صاحبہ نے بھی یہی بات کی، ان کا بھی تھوڑا سا آپ سن لیں بیان، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اقرار الحسن کی معافی یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے، اور کچھ دنوں کے بعد کیا وہ کلٹی مارنے والے ہیں، کیا وہ ایک یو ٹرن لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں۔ جی